السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر صلاح الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ سے ہمیشہ گلوبل ہیلتھ ٹی وی کے فورم سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اور کسی نہ کسی ذہنی، نفسیاتی، معاشرتی، معاشی اور سوشل ایشوز پہ میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں۔ آج میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے اس پہ میں آپ سے اس پہ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور موضوع کا عنوان ہے ذہنی اور نفسیاتی امراض کی عمومی علامات۔ انسان کا جسم جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا یہ دماغ ہے اور دوسرا جسم ہے۔ دماغ جو ہے وہ مانیٹرنگ اتھارٹی ہوتی ہے، وہاں سے جتنے آرڈرز ہیں وہ وہاں سے ملتے ہیں۔ جسم کو جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ وہاں سے اپنی ریفلیکس جو ہے وہ برین کو بھیجتی ہے، اور برین جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہاں پہ مدد کو پہنچتا ہے۔ تو ذہن جو ہے وہ سوچ، اس کی کنسنٹریشن، اس کی میموری، اس کی جو بیہیویئرز ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ برین سے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ذہنی امراض شروع ہوتی ہیں تو انسان عام طور پر، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا انٹروورٹڈ ہو جاتا ہے، اپنے طرف ایبزارب ہو جاتا ہے، سیلف ایبزارب ہو جاتا ہے، اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں عام طور پہ جو ذہنی امراض ہیں جس میں ہم پاگل پن چیزیں کہتے ہیں، اس میں شیزوفرینیا آتا ہے، بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر آتا ہے جس میں مینیا اور ڈپریشن الٹرنیٹ فیز میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مختلف ڈرگز استعمال کرنے کی وجہ سے ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں، پاگل پن کے ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو نفسیاتی امراض ہیں اس میں انگزائٹی آتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، فوبیاز آتے ہیں، وہم کی بیماری آتی ہے، اس طرح کنورژن ڈس آرڈرز یا ڈسوسیٹیو ہم فنومینا اس کو کہتے ہیں، وہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑھاپے کے امراض ہیں، بچوں کے ذہنی امراض ہیں، تو اور کرمنل جو فرینزک ہے اس کے مریض ہوتے ہیں۔ عام طور پہ میں ذکر کروں گا جو نفسیاتی اور ذہنی امراض ہیں۔ نفسیاتی امراض میں عام طور پر آپ کی سوچ ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کی کنسنٹریشن ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ کا موڈ سوئنگز کرتا ہے، آپ میں اریٹیبلٹی آتی ہے، آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، آپ ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ وہ چلنے پھرنے کا مقصد ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ انسان نہیں چل رہا ہوتا بلکہ وہ سوچ گھوم رہی ہوتی ہے اس کی، وہ سوچ کی وجہ سے ادھر ادھر چل پھر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کسی چیز کی سلوشن کی۔ اور اسی طرح اس میں پیلپیٹیشن ہو جاتی ہے، دل ذرا تیز سے دھڑکتا ہے، ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ چہرے پہ پلاہٹ آ جاتی ہے، اور آخر وہ پینک اٹیکس میں یا ایک پریشانی کی حالت میں، رونے کی حالت میں چلا جاتا ہے کہ اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اس طرح ڈپریشن ہے، اس میں مایوسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور باقی علامات مایوسی، سیڈنس، نا امیدی، توجہ کا مرکوز نہ رہنا، نیند ڈسٹرب ہونا، کھانے پینے میں ڈسٹربنس ہو جانا، نیند نہ آنا، اس قسم کے علامات اس میں، گلٹ فیلنگ، سوئسائڈل ٹینڈنسیز اس میں آ جاتی ہیں۔ تیسری آپ دیکھ لیں کہ یہ فوبیاز جو ہیں، جو خوف آتا ہے مختلف چیزوں سے، انسان ڈر محسوس کرتا ہے، اس میں کلاسٹروفوبیاز بھی ہوتے ہیں، ایگاروفوبیاز بھی ہوتے ہیں، اور بھی بہت فوبیاز کی قسم ہیں ڈفرینٹ جو یہ جو گھروں میں چھپکلی ہو گئی، چوہے ہو گئے، یا اس قسم کی چیزوں سے فوبیاز ہو گئے، یا جو یہ مکڑی وغیرہ ہو گئی، اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، ان سے انسان خوف کھاتا ہے، فوبیا کھاتا ہے، باہر جانے سے ڈرتا ہے، اندر گھٹن چھوٹی جگہ سے وہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح کنورژن ڈس آرڈرز ہیں کہ کوئی ایسی مسئلہ لاشعوری طور پہ ذہن میں پھنس گیا اور وہ جسمانی علامات کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا۔ عام طور پہ معدے میں تکلیف ہے، دل کے دھڑکن ہے، دل کے اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جو جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے، سر میں درد محسوس ہوتا ہے، شاں شاں کی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ذہنی امراض ہے۔ تو اس پہ ہمیں ضرور ماہر نفسیات ذہنی امراض سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بڑھاپے کی بیماری ہے، اس میں بہت سی بیماریاں یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کی
ذہنی آپ کی بڑھاپے کی بیماریاں ہیں جس میں بھولنے کی بیماری ہے، کمزوریاں ہیں، یا برین ہیمریج ہے، یا اور برین کی ایشوز ہو سکتے ہیں، تو اس پہ ماہر نفسیات کا یہ نیورو سائیکیٹرسٹ کا رول ہوتا ہے۔ بچوں میں نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، بچے اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بیماری ہوتی ہے، عام طور پہ اس کو ہم آرٹسٹک اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں، اس میں اسپرگر ڈیزیز بھی آ جاتی ہے ایک ہی قسم کی۔ تو یہ بچوں میں ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے، ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم، یہ عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ یہ بچے پیدائشی طور پہ ماں کے گود میں ہی کسی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کو پرابلم ہوتا ہے، تو وہ ذہنی طور پہ معذور پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے ہمیں اسپیشل نظر رکھنی چاہیے بچوں پہ۔ اور وہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں، وہ جو کرمنل ہوتے ہیں، وہ ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں، پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، سائیکوپیتھ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں سے کوئی علامات اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر اندر، آپ کے اندر بچوں میں، بڑوں میں کہیں پہ آ رہی ہیں، اور اب اس کے سوچ میں، اس کے باڈی لینگویج میں، اس کی اور چیزوں میں، صفائی میں، کھانے پینے میں آپ فرق محسوس کرتے ہیں کہ اس کی عادتیں بدل گئی ہیں اور بدلتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، یا تو وہ زیادہ تیز ہو گیا ہے، یہ زیادہ خاموش ہو گیا ہے، تو اس پہ نظر رکھنی چاہیے، تاکہ فوری طور پہ ماہر نفسیات اور امراض سے رجوع کریں اور ان سے باقاعدہ طور پہ علاج شروع کریں، مشاورت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو فوری طور پہ علاج شروع کر دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ مشاورت ویسے ہی دے دے، یا تھوڑی بہت میڈیسن آپ کو شروع کروا دے، اور اس سے آپ کو جلد آرام آ جائے۔ اس میں بہت ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو بہت جلدی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے آپ علامات محسوس کریں، جلد آپ ماہر نفسیات ذہنی امراض سے رابطہ کریں، تاکہ جو دماغ کا ریزیڈول ڈیمیج ہوتا ہے وہ نہ ہو پائے۔ تو یہی میری آپ سے گزارشات ہیں۔ اللہ حافظ۔